معزز سامعین اکرام، قرآن پاک میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے او لوگوں اپنے مال میں سے بہترین مال کو اللہ کی راہ میں قربان۔ جس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ تم اپنے مالوں میں سے بہترین مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اس وقت میں حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، عمر فاروق اعظم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، لوٹ کر آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوٹ کر آتے ہیں عمر فاروق اعظم، لوٹ کے آتے ہیں۔ اب راستے میں حضرت عمر فاروق اعظم دل میں خیال کرتے ہیں کہ آج تمہیں ابو بکر سے نیکیوں میں زیادہ ہو جاؤں گا۔ عمر فاروق اعظم اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ میں نیکیوں میں زیادہ ہو جاؤں گا۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ ہماری سہیلیت یہ رہتی ہے کہ ہمارا دوست اگر اچھا کھاتا پیتا ہے یا اچھا مکان بنا لیا ہے تو ہمارے شہر میں یہ رہتا ہے اس سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، اس سے زیادہ امیر زیادہ بن جاؤں، میں دنیا کی شہرت اس سے زیادہ کما لوں۔ لیکن یہ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، وہ عمر فاروق اعظم تھے، وہ ابو بکر صدیق تھے، جن کا کردار یہ تھا کہ دولت کمانا ان کا کردار نہیں تھا، بلکہ ان کا ارادہ یہ تھا۔ عمر کہتے ہیں آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں زیادہ ہو جاؤں گا۔ وجہ کیا تھی؟ عمر فاروق اعظم جو تھے 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے مالک۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی اگر دور خلافت سمجھ میں آ جائے تو ذہن لگا لینا 22 لاکھ مربع میل، یعنی کہ آپ ایک میل 20 کلومیٹر کو کہتے ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے مالک تھے عمر فاروق اعظم۔ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ نے اپنی ساری جائیداد کو ایک جگہ جمع کیا اور ساری جائیداد کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصے کو رسول اللہ کے پاس میں لے گیا۔ دل میں خیال کر رہے ہیں آج تو میں ابو بکر سے نیکیوں میں زیادہ ہو جاؤں گا۔ ابو بکر بھی چلتے ہیں، ابو بکر نے اپنا سارا ساز و سامان، یہاں تک کہ ابو بکر نے جو جسم پہ کپڑے تھے ان کپڑوں کو اتارا، اپنے جسم پہ ٹاٹ کو ٹاٹ لپیٹا اور ٹاٹ لپیٹنے کے بعد ببول کے کانٹے لگائے بٹن کی جگہ پہ اور چل دیے۔ جب مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ پہلے عمر فاروق حاضر ہوئے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پوری دولت کے اندر سے پورے 22 لاکھ مربع میل کی جو دولت ہے اس دولت کے اندر سے آدھی دولت کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادھر عمر تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج سب سے زیادہ خدا میں خرچ کرنے والا بن جاؤں گا، لیکن عمر فاروق اعظم کو کیا معلوم تھا؟ ابو بکر جب آتے ہیں ابو بکر سے پوچھا جاتا ہے اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دولت کا ہر حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں لے کر آیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ خیالی خیال میں سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ابو بکر بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر سے رسول اللہ پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی پوری دولت کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ پوچھا گیا گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے، کچھ نہیں چھوڑ کر آیا، صرف اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، جس وقت میں ہمیں دینے کی باری آ جاتی ہے کسی غریب کو ہم دیکھیں اتنی ہم اس کی امداد کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، عمر فاروق اعظم ایک گلی کوچے سے گزر ہو رہا تھا، ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا تو کیا دیکھتے ہیں ایک گھر سے رات کے حصے کے اندر ایک
چلنے کی بھڑک نظر آ رہی ہے اور شور شرابے کی آواز آ رہی ہے. آپ نزدیک گئے اور نزدیک جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم اس مقام پہ پہنچتے ہیں, جھونپڑی کے اندر پہنچتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے, چولہے میں آگ جلائی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے اتنی رات میں کھانا بن رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں کیا معلوم میرے حالات کیسے ہیں؟ کہا کہ کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے بچے 8 دن سے بھوکے ہیں اور روزانہ حال یہ ہے کہ میں ہانڈی کے اندر کنکڑ پتھر رکھ دیتی ہوں اور پانی میں ڈال کر ابالنے لگتی ہوں. ان کی کھنکھناہٹ کی آواز سن کے بچے سمجھتے ہیں کھانا بن رہا ہے, کھانا پک رہا ہے, اور اسی حالت میں بچے کھنکھناہٹ سنتے سنتے سو جاتے ہیں. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ تیرے سامنے اتنی مشکلیں, کہا کہ میں تو گلوہ کسی سے نہ کروں بلکہ مجھے تو شکایت عمر فاروق اعظم سے, مجھے شکایت عمر فاروق اعظم سے ہے کیونکہ عمر اس وقت کے دور خلافت کے بادشاہ ہیں. بادشاہ کا کام تھا کہ ہم غریبوں کو دیکھیں. عمر فاروق اعظم نے پھر تسکین کے ساتھ میں کہا کہ بڑی بھی اے بہن ذرا یہ بتاؤ کہ عمر کو کیا معلوم تم بھوکی ہو؟ عمر کو کیا معلوم؟ کیونکہ وہ پہچانتی نہیں تھی, شکل و صورت سے نہیں جانتی تھی عمر فاروق اعظم کو, لیکن اتنا جانتی تھی عمر کی بادشاہت چل رہی ہے, عمر کی بادشاہت ہے. عمر فاروق اعظم کے بارے میں کہتی ہے کہ مجھے شکایت کسی سے نہیں ہے, مجھے تو شکایت عمر سے ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں عمر کو کیا معلوم کہ تم بھوکی ہو, تم پیاسی ہو, تمہارے بچے پیاسے ہیں. کہا کہ اگر اس غریبوں کا دھیان رکھنا اس کو نہیں آتا ہے, غریبوں کی پرواہ اس کو نہیں ہے, تو کیوں اس نے حکومت کے بارے میں کہا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں؟ وہ حکومت نہ اپناتا, وہ حکومت نہیں لیتا, وہ آج اس کے لیے شکایت نہیں ہوتی. عمر فاروق اعظم اتنا سنتے ہیں, رات کے حصے میں چلتے ہیں, غلام بھی ساتھ میں ہے اور غلام سے کہتے ہیں خزانہ کھولا جائے. اس میں سے آٹا نکالتے ہیں, آٹے کی بوری نکالتے ہیں, اپنے پیٹھ پر لاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں گھی نکالتے ہیں اور ساتھ میں لے کر چل دیتے ہیں. اب عمر فاروق اعظم چل رہے ہیں. عمر فاروق اعظم سے غلام کہہ رہا ہے آقا آپ تو بادشاہ ہیں, بادشاہوں کے کام کہاں ہیں کہ وہ اپنی پیٹھ پر مسلح کر چلے. عمر فاروق اعظم سے کہتا ہے غلام کہ اے آقا اگر اجازت ہو تو یہ غلام حاضر ہے, آج وزن تمہارا میں دیتا ہوں. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ کل اللہ تبارک تعالیٰ جب مجھے سزا دے گا تو اس وقت تو میری سزا کو لینے کے لیے تیار ہے. تو وہ خاموش ہو گیا. تو آپ نے کہا ہر آدمی کو خود اپنا مسئلہ انجام کام دینا چاہیے. کہنے کا مقصد ہے میرا دوستو, میرا عزیز ساتھیو, ہماری بستی میں اگر کوئی قریب کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت میں اگر کسی بھی غریب کو دیکھ لے, کسی مسکین کو دیکھ لے, کسی یتیم کو دیکھ لے تو اس کی دل کھول کر خاطر کرے, اس کی دل کھول کر پوری طریقے سے اس کی مدد کرے. یہ مسلمان کا طریقہ ہے. حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے اے امام مجھے بچائیے, اے امام مجھے بچائیے. آپ نے دروازہ لگا لیا اور دروازہ لگانے کے بعد اس کو بچا لیا. حکمراں واپس لوٹ گئے, جب سپہ سالار واپس لوٹ گئے تو اس کا دروازہ کھول دیا گیا اور اس کو بٹھانا, پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد میں اس کو کھانا کھلایا اور جب کھانا کھلانے لگے تو امام زین العابدین سے وہ شخص کہتا ہے اے امام تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ امام زین العابدین کہتے ہیں کیا تو یہ جانتا ہے, کیا یہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم؟ میں جانتا ہوں تو کون ہے. کہا کہ اے امام تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہا امام تمہیں معلوم ہے میں کربلا کی سرزمین پہ تھا؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں تو کربلا کی سرزمین پہ تھا. کہا کہ اے امام تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں جس نے تمہارے باپ امام حسین کے گلے پر سب سے پہلے خنجر مارا تھا؟ میں کون ہوں؟ اور تم نے مجھے پانی پلایا, تم نے مجھے کھانا کھلایا, تم نے مجھے بستر کا انتظام کیا. آخر اے امام اتنا رحم کیوں؟ فرمایا گیا
طریقہ تھا کہ جو دوست آ جائے تو دشمن بن جائے، اور یہ حسین کا طریقہ ہے کہ اگر دشمن بھی آ جائے تو اس کے ساتھ دوستی کرے۔ یہ امام حسین کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے گھر پہ اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، یہ نہ دیکھا جائے یہ کون شخص آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیسا ہے، یہ نہ دیکھا جائے، اس کی شکل و صورت نہ دیکھی جائے، اس کی کردار کو نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ آج خیرات بانٹنے کا دن ہے، آج زکات نکالنے کا وقت ہے، آج صدقات نکالنے کا وقت ہے کہ جتنی خیرات اپنے ہاتھ سے بانٹ سکے اتنی خیرات بانٹنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ ایک ایک روپیہ دیتے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیدین کے دن اگر کسی شخص نے کسی ننگے کو، یعنی کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اور کپڑا پہنا دیا، آقا فرماتے ہیں، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس جوڑ کپڑے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سال بھر تک کپڑے عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے کسی بھوکے کو، اگر کل کے روز میں عیدین کے روز میں کسی نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، آقا فرماتے ہیں کہ اگر بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھروں میں کبھی فقرائی نہ دے گا، کبھی غریبی نہ دے گا، کبھی تنگدستی نہ دے گا۔ کل کے روز میں لکھا ہے کہ جتنی خیرات کی جائے، اگر تمہارے پاس میں کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، آج کا ماحول ہے ہم اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، عالیشان کپڑے پہناتے ہیں، کیا معلوم کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، سوچو تو صحیح ان کے ساتھ میں کیا حشر ہوگا۔ ایک بچہ ایسا بھی ہے دنیا کے اندر، ایسا بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے۔ جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں اس بچے سے پوچھا جائے کہ آخر ماں باپ کی نہ ہونے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ بچہ خود اپنے ہاتھ سے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، وہ بچہ اگر کھانے کے لیے اگر نہیں ہے تو کھانے کا خود انتظام کرتا ہے، اور بچوں کے لیے تو ماں باپ تیاری کرتے ہیں، ہمارے بچے کے لیے شیرنی کا انتظام کر دیا جائے، عید کی نماز کے لیے جائے گا، اس کو عیدی دے دی جائے تو بچہ عید کے لیے جائے گا، اس کے لیے اچھا کپڑا پہنا دیا جائے عید کے لیے جائے گا۔ سوچو جس کی ماں نہیں ہے اس کے لیے سوچو، جس کا باپ نہیں ہے اس کے لیے سوچو، ذرا ذہن تو لگاؤ وہ بچہ کیسے گزارتا ہوگا، وہ راتوں کو کیسے گزارتا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد ہے غریبوں کے بارے میں سوچا کرو، یتیموں کے بارے میں سوچا کرو، مسکینوں کے بارے میں سوچا کرو، اور بیواؤں کے بارے میں سوچا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو، اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو بیواؤں کا سہارا بنو، اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کا سہارا بنو، اگر تم مدد ہی چاہتے ہو تو آپ مسکینوں کا سہارا بنو۔ کہنے کا مقصد ہے اگر تمہارے آس پاس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے، کوئی ایسا شخص موجود ہے کوئی ایسا شخص ہے جو تنگ دست ہے، کمائی کم ہے، اخراج زیادہ ہے، یعنی کہ ایسے حالات ہیں کہ وہ کماتا تو ہے لیکن اس کے کمانے سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، تو لکھا ہے کہ اس کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا رہا اور تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو تمہارے پیٹ کا جو کھانا حرام کا ہو گیا، حلال کو بنانے کی کوشش کرے۔ تمہارا پڑوسی لکھا ہے، اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سے ثابت کرتا ہوں، اعمالکم 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 اعمالکم، تم پہ تمہارے پڑوسیوں کا پورا حق ہے، اگر جب تک تم اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کر دو گے، جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ، جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے، جب تک پڑوسیوں کا حق ادا نہ کر دو گے۔ آج ہمارا پڑوسی بیمار پڑا ہوا ہے، ہم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آج ہمارا پڑوسی خستہ حالی میں ہے، تنگدستی حالی میں ہے، اور ہم اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم رزق سارا اٹھا کر اس کو دے دو، بلکہ اسے لکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس میں رزق تنگ ہے، رزق کم ہے، تو اگر تمہارے پاس میں 4 روٹی ہے تو 2 اس کے گھر پہ پہنچا دو، 2 اپنے گھر پہ استعمال میں لے لو۔ لکھا ہے تھوڑا بانٹ کر کھا لو،
اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمانا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں.